بھٹی صاحب، سر آپ کہیے گا آپ کا فرسٹ امپریشن کیا ہے، نہ صرف یہ جو نکات سامنے آئے ہیں بلکہ بیرسٹر عقیل صاحب کی گفتگو بھی سن کے؟ میڈم شیخ یہ تو نکے وزیر ہیں، وڈے وزیر آپ نے سنا نہیں تھا اعظم نذیر تارڑ صاحب کو اسمبلی میں ایک رات کے؟ مجھے ابھی ڈرافٹ ملا ہے، اس پہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے میڈم شیخ کہ مبارک ہو، جس کا تھا انتظار وہ آ گیا شاہکار، اور اس پر کامران مرتضیٰ صاحب نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ وہ سب کچھ 27ویں آئینی ترمیم میں ہے جو 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے لڑ کر نکلوایا تھا، اور حکومت جلدی میں بھی ہے اور حکومت کے پاس نمبرز بھی پورے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ اب میڈم شیخ ورکنگ پیپر ہو، ڈرافٹ ہو، یا دوحہ سے واپسی پر صدر زرداری کے جب آئیں گے تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہو، 26ویں آئینی ترمیم کے شریک دلہ بلاول بھٹو صاحب نے جیسے ٹویٹ کیا اور بتایا، لیکن کچھ چیزیں ہیں وہ تو پہلے ہی سنی جا رہی تھیں، اس میں تو کوئی ابہام تھا ہی نہیں کہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اب حکومت لگایا کرے، لگانا بھی ان کو ہی چاہیے، ظاہر ہے انہوں نے الیکشن کروانا ہے تو جو حکومت ہوگی وہ بندہ اپنا لگانا چاہیے اسے۔ آئینی عدالت کا قیام اور ججوں کی مرضی کے بغیر ان کا تبادلہ، مطلب میڈم شیخ کے جیسے ریلوے ہے، جیسے سٹیل مل ہے، جیسے پاکستان پوسٹ ہے، ایسے ہی عدلیہ مکمل طور پر باضابطہ طور پر ہو جائے گی۔ این ایف سی ایوارڈ میں اس کے حق میں ہوں، یہ جو بہت سارا ایسا کچھ انہوں نے سیف ہیون کریٹ کر لیے تھے ان حکومتوں نے، یہ میرا صوبہ، یہ تیرا صوبہ، یہ اس کا صوبہ، یہ اس کا صوبہ، اور اس کے بعد انہوں نے پیسے بھی ان کو دے دو اور وہ سارے کام دے دو جن کے لیے یہ تیار ہی نہیں تھے۔ اب میں پڑھ رہا تھا 8 اپریل 2010 کو جو 18ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی تھی، اس میں مجھے بتائیں کہ کیا انہوں نے پرامس تعلیم صحت کے حوالے سے کہ 5 سے 16 برس کی عمر تک تعلیم لازمی اور مفت ہوگی، کون سا صوبہ کرا رہا ہے؟ تو یہ اس تعلیم، آبادی اور یہ جو این ایف سی ایوارڈ کا جو پیسے والا ہے، اس کے تو میں حق میں ہوں، یہ ہونا چاہیے۔ ایگزیکٹو مسٹریٹس کی بحالی میڈم شیخ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے بیوروکریسی ہے، ان کے پاس واپس جانا چاہیے۔ اب بلدیاتی انتخابات کیوں کروا رہے ہیں، پتہ نہیں کس وجہ سے کروا رہے ہیں، اگر کمشنرز بھی ہیں، ایگزیکٹو مسٹریٹ بھی ہیں، تو اس کی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ فیڈرل نظام کی طرف جایا جا رہا ہے؟ جی میڈم شیخ، اور اس میں ابھی 2-4 اور چیزیں بھی ہیں۔ صوبوں کا قیام، کہ جہاں ایک تجویز تھی کہ وفاق جہاں جس ایریا کو چاہے گا صوبہ ڈکلیئر کر سکے گا کچھ 19-20 کے ساتھ، تو ابھی بہت سارا اس میں بہت ساری چیزیں آخری وقت تک بھی فل سٹاپ کامیں اس میں تبدیل ہوں گے، لیکن 2 باتیں ضرور کرنا چاہوں گا کہ 1973 کا آئین جسے آج کے اکثر سیاستدان اپنے بڑوں کا کارنامہ مانتے ہیں، اس آئین میں اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں کہ خود 1973 کا آئین بھی اپنی شکل نہیں پہچان پا رہا، اور اس آئین کی فوجی آمر چھوڑیں، جمہوروں نے اتنی بار اپنی مرضی سے اسے استعمال کیا ہے اور اتنی مرضی سے بگاڑا ہے، اپنی مرضی سے، اور اتنی اپنی مرضی سے اس کی وائلیشن کی ہے کہ بندہ شرم سے پانی ہو جائے۔ اور یہ میڈم شیخ آخری جملہ سنتے جائیے کہ 26ویں ہو، 18ویں ہو، 27ویں ہو، 29ویں ہو، اب یہاں یہ ایک روایت آئین کا حصہ بن چکی ہے، بلکہ آئین بن چکی ہے کہ جو تبدیلی بھی ہو آئین میں، قانون میں، رولز میں، ان میں زیادہ تر آپ کے اپنے مفادات ہونے چاہیے، پورے ہونے چاہیے، خواہ نیب ترامیم ہو، خواہ 26ویں آئینی ترمیم ہو، خواہ جلسہ جلوس قانون سازی ہو، خواہ الیکشن ایکٹ ترامیم ہو، خواہ 18ویں ترامیم ہو۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کچھ بگاڑا اس آئین کا حلیہ، اور اس باقی ساروں کا پارلیمان کا استحقاق ہے، کر لو بھائی، اور یہ بھگتیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ فیڈرل میں انہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا، کچھ اور بھی کوئی آئیں گے اور پھر یہ سارا کچھ یہ بھگتیں گے۔ سلیم صافی صاحب، سر آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیے، اس میں 3 قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ کہ جن سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، یا میں ذاتی طور پر اس کے حق میں ہوں، آئینی عدالت کا جہاں تک معاملہ ہے اس پہ پہلے سے اتفاق بھی موجود تھا سی او ڈی کی شکل میں، اور اس کو اگر کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اس میں پھر دوسری قسم کی چیزیں ایسی ہیں کہ جو عدلیہ کے اور انصاف کے بنیادی روح کے منافی نظر آتی ہیں۔ مثلاً یہ جو مجسٹریٹس کو دوبارہ اختیارات بیوروکریسی کو دیا جا رہا ہے، تو یہ تو بڑے اس پہ قوم نے جشن منایا تھا اس وقت کہ عدلیہ کو ہم نے
ایگزیکٹو سے الگ کر دیا. اب اگر یہ اختیار آپ نے ان کو دے دیا تو یہاں پر بھی نیچے سے بھی آپ نے جوڈیشری کو بے اختیار کر دیا, اور اوپر سے ان کے سروں پہ جب ٹرانسفرز کیے اور اس طرح کی چیزوں کی تلوار لٹکتی رہے گی تو اوپر سے بھی آپ عدلیہ کو اپنے ماتحت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو عدلیہ کے ساتھ باقی کھلواڑ ہے یہ میرے خیال میں منفی چیزیں ہیں. تیسری قسم کی چیزیں وہ ہیں کہ جو ان کے لیے کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہوگا, اتنا آسان نہیں ہوگا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ صوبوں کے حصے کو کم کرنے پہ پیپلز پارٹی کیسے ایگری کرے گی, اور اگر ایگری کرے گی تو پھر وہ قوم کو کیا منہ دکھائے گی, کیونکہ وہ اپنا سب سے بڑا کریڈٹ یہ سمجھتی ہے آئین کے بعد 18ویں ترمیم کو, اور 18ویں ترمیم میں ہی صوبوں کو یہ حصہ دیا گیا تھا. تو ایک تو وہ اس پہ صوبوں کو آمادہ کرنا یہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا ان کے لیے کہ یہ کیسے کرتے ہیں.